سب سے بڑا فتنہ مال، اور اس کے بعد ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ فارغ رہنا۔ ایک ہے کچھ نہیں، دوسرا فارغ ہے۔ اس فارغ رہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ فارغ بندہ شیطان کا بہت بڑا کھلاڑی، جو آئے گا دماغ میں ڈالے گا، مایوسی پھیلائے گا۔ فیس بک ہاتھ میں ہے، جس قسم کے نظریات دیکھے گا اس طرف چل پڑے گا۔ یہ فارغ رہنا یہ بھی نوجوانوں کے لیے فتنہ ہے، عذاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیوٹی لگائی ہے کہ انسان کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ان ایام میں، ایسے حالات میں خاص طور پہ اپنی فکر کرے اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے اور انہیں ان فتنوں سے بچانے کے لیے کوشش کرے۔ اس میں ہی کامیاب ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ وَتَذَرُونَ عَامَّتَكُمْ، اپنے عام لوگوں کو اگرچہ وہ چھوڑ دے لیکن اپنے گھر والوں کی کوشش کر کے پرواہ کرے، ان کی ٹینشن لے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ہم سب کے پاس یہ کنٹرول ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے اعلانیہ نماز کا پوچھ سکیں؟ ہم ڈرتے ہیں۔ کیا خامدوں کے پاس یہ کنٹرول ہے کہ بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی، چونکہ خامد کے نزدیک بیوی کا مقام نماز کی وجہ سے رہا ہی نہیں، بیوی کا مقام تو اس وجہ سے ہے کہ وہ کھانا بر وقت دیتی ہے اس کو، اس کے مہمانوں کی آؤ بھگت رنگ برنگی ڈشوں سے کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، اسے کوئی ٹینشن نہیں۔ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حدیث میں عورت کے جنتی ہونے کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہاں یہ جملہ پہلے ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھتی ہے۔ قامت خمسہا، حسنت فرجہا، واطاعت بعلہا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے۔ پہلے ہے نمازیں 5 پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے، خامد کی اطاعت کرتی ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ یہاں بھی 5 نمازوں کا ذکر پہلے، جس حدیث میں عورت کے جنت جانے کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہاں اگر خامد کی اطاعت کا ذکر ہے، وہاں 5 نمازوں کا ذکر پہلے۔ کیا میں آپ سارے اپنے بچوں سے نماز چاہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے پڑھائی، ہمیں چاہیے چالاکی ہوشیاری، ہمیں چاہیے بچوں کا بولنا، ہمیں چاہیے بچوں کا ایکٹیو رہنا، ہمیں چاہیے بچوں کا سکول میں نمبر لینا، ہمیں چاہیے ہماری عورت کی خاندان تعریف کرے کہ چائے بڑی ہے، فلان ڈش بڑی اعلیٰ بنتی ہے۔ یہ نماز، اس کے بارے پوچھنا، حضور کا ارشاد تھا کہ فتنوں میں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو خیر کی طرف لے کے آنا ہے، شر سے بچانا ہے۔ نماز کی طرف لانا، یہ خیر کی طرف لانا ہی نہیں تو اور کیا ہے۔ جو سوئے رہ گئے صبح کی جہنم کے انگاروں میں، صبح کی، اور بھائی یہ ایٹمی ٹیکنالوجی، یہ امریکہ اسرائیل کے یہ انگارے، یہ جہنم کے انگاروں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ نہ کرے یہ انگارے پڑتے بھی ہیں، ان انگاروں میں اگر کوئی جاتا بھی ہے تو وہ شہید ہے لیکن دین سے محروم ہو کے مرتا ہے۔ یہ دجال کا ساتھی ہے جو دجال کے فتنے کی آمد میں بیٹھا ہے۔ کر لیں گے نیکی، پڑھ لیں گے نمازیں، کر لیں گے خیر کے کام، کر لیں گے خرچ، اور مال اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بھرپور فتنہ بنا ہوا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو خواب، خیال وہ مال روپے کے، اور رات کو سوتا ہے تو تصورات روپے پیسے کے۔ اور میرے نوجوانوں، یہ ساری کی ساری قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنو کہ اللہ نے میری امت کے لیے بہت بڑا فتنہ مال کو بنایا ہے۔ کیا میرے آپ کے لیے یہ فتنہ نہیں بن گیا، آزمائش نہیں بن گیا؟ ساری توجہ، سارے مسائل صرف روپیہ اور پیسہ، کوئی کسی انسان کی ویلیو نہیں، کوئی خیر والے بندے کی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی کسی کا معیار نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی پہچان پرکھ کے اصول نہیں۔ رشتہ لینا دینا ہو، تعلقات قائم کرنے ہو، ووٹ کسی کو دینا ہو، ہر چیز دیکھنے کے لیے حضور کے الفاظ تھے اس حدیث طیبہ میں جو اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں یہ پھر فرمایا بادروا بالاعمال الصالح، فتنے آئیں گے اندھیری رات کی طرح، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے تھوڑے تھوڑے روپے پیسے کی خاطر دین بیچیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔
اور جب یہ تم فضا دیکھو تو سمجھو یہ فتنوں کا ظہور ہے، یہ فتنوں کے ایام ہیں. یبیع دینہ بعرض من الدنیا یصبح مومنا یمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ بندہ صبح سچا ایمان والا تھا، لیکن شام کو بیٹھا کہیں بیان اور دے رہا تھا، کفر کی بات کر رہا تھا. شام کو بڑا پکا مومن تھا اور صبح کو تم اسے دیکھو گے وہ بدلا ہوا ہوگا. اور یہ حدیث کے جملے میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. ایک بار پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے اللہ اکبر دن بڑے تبدیل ہو جائیں گے. غیرت الایام، حالات بڑے تبدیل ہو جائیں گے. دین کی باتیں کرنے والے بڑھ جائیں گے، دین سمجھنے والے قلت فقہاؤکم، دین سمجھنے والے کم ہو جائیں گے. دین کی باتیں کرنے والے بڑھ جائیں گے اور دین سمجھنے والے کم ہو جائیں گے. قلت فقہاؤکم کثرت خطباؤکم، خطیبوں کی کثرت، باتیں کرنے والوں کی کثرت، گفتگو کرنے والوں کی کثرت، دین کی گہری فہم قلت، کم ہو جائیں گے. اور نوجوان اور اوباش اس طرح منہ لگام ہو جائیں گے کہ جس پہ چاہیں گے چڑھ دوڑیں گے. آپ احادیث پڑھیں کتاب الفتن کے اندر، جو اغیلمہ کہا گیا ہے، یہ جو دجال ہے، یہ جہلم کا دجال، اس نے تو اغیلمہ سے مراد قریشی نوجوان لے کر کے باب بند کر دیا. حدیث تو پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومتیں اغیلمہ صفحاء احمق نوجوانوں کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گی. تو کیا یہ کسی ایک حکومت کے لیے ہے یا دین قیامت تک کے لیے؟ مجھے بتائیے. اغیلمہ صفحاء احمق نوجوان حکومتوں کو بے بس کر دیں گے. قلت فقہاؤکم، فقہا دین سمجھنے والوں کی، گہری بصیرت والوں کی بالکل کمی ہو جائے گی. کثرت خطباؤکم، خطاب کرنے والے، گفتگو کرنے والے، باتیں کرنے والے. اور پھر فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ حکمران جو ہیں وہ حکمران بھی جو بات کرتے ہیں اسے مکر جاتے ہیں. صبح بات کریں گے شام کو مکریں گے، شام کو بات کریں گے صبح کو مکریں گے. کیفا اذا لبستکم فتنہ، کیا نشانیاں ہوں گی فتنے کے لباس کے اترنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہلے ہی بتا کے گئے، انتظام کا بھی بتا کے گئے، ان سے بچنے کا بھی بتا کے گئے. وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا، توجہ، بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخرت کے کام کر کے دنیا کمائی جائے گی. دنیا کے کام کر کے آخرت نہیں کمائی جائے گی. آخرت کے کام کر کے کیا کمایا جائے گا؟ دنیا کمائی جائے گی. اور پھر نال ساتھ وضاحت بھی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کثرت قراؤکم، نشانی یہ بتا دی صرف ایک جملہ کہہ کے کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ آخرت کے لیے ہے نا. توجہ ہے بھائی، تلاوت قرآن کرنا کس لیے ہے؟ کثرت قراؤکم، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے آخرت کا یہ عمل وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا، دنیا کے لیے کریں گے، روپے پیسے کے لیے کریں گے. جمعہ پڑھانا یہ آخرت کا عمل ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھانا یہ آخرت کا عمل ہے کہ نہیں؟ اذان دینا یہ آخرت کا عمل ہے کہ نہیں؟ دین کی گفتگو کرنا مجھے بتائیے یہ آخرت کا عمل ہے کہ نہیں؟ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ کثرت قراؤکم، ایک جملہ ساتھ کہہ کے بات کو کھول دیا. آخرت والے خالص اعمال کر کے دنیا چاہی جائے گی، روپیہ پیسہ مال اتنا بڑا فتنہ بن جائے گا. او بھائی باقاعدہ بولیاں لگتی ہیں، کتنے دو گے؟ فلاں تو مجھے اتنے دیتا ہے. کتنے دو گے؟ فلاں تو مجھے. اور جمعہ پڑھا کے بھی یہ آواز آئی کئی جگہوں سے کہ فلاں جگہ سے اتنے مل رہے تھے، میں اتنے چھوڑ کے آیا.